أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی جی آپ فرما دیں کہ میں اپنے رب کی طرف بلاتا ہوں، وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بنانا۔ اے نبی جی آپ فرما دیں کہ میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان یا کسی رہنمائی کا مالک نہ بنوں گا، اور آپ یہ بھی ان کو بتا دیں کہ میں خود اگر تمہاری باتوں میں آ کر اس چیز کو چھوڑ دوں جو چیز اللہ نے میرے ذمے میں لگائی ہے، لن یجیرنی، کون مجھے اللہ سے بچائے گا، اور مجھے اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ بھی نہ ملے گی سوائے اس بات کے بلاغا من اللہ ورسالاتی، کہ میں اللہ کا وہ پیغام اور اللہ کے پیغام جو خدا نے مجھے دی ہیں میں اس کو پہنچا دوں، اور صحیح معنوں میں پہنچا دوں۔ اور یاد رکھو جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے ان چیزوں کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، فَسَيَعْلَمُونَ، پھر وہ جان لیں گے بھلا کون ہے ان کی مدد کرنے میں کمزور، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور وہ کتنے ہیں تعداد میں کم جن پر بھروسہ کر کے وہ زندگی گزارنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ فرما دیں ان ندری، میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا قیامت کا وہ قریب ہے، یا میرے رب نے اس کو ڈھیل دے کر تمہارے لیے لمبا کر دیا، کیونکہ اللہ ہی غیب کے جاننے والے ہیں اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتے۔ ہاں ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغام رساں ہیں، ان سے خوش ہو کر ان کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں، لیکن وہ غیب کی خبر بتاتے ہوئے اس رسول کے ساتھ آگے اور پیچھے ایک گھات والے فرشتے ہوتے ہیں تاکہ کوئی اور اس غیب کی بات کو نہ سن لے، لیعلم، تاکہ اللہ جان لے ان نبیوں کو، ان پیغام رساں کو کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیا، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور جو باتیں خدا نے ان کو بتائی تھیں اللہ کو وہ سب معلوم ہیں، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی تعداد کو باخوبی طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ صورت جن کا دوسرا رکوع ہے، آپ نے ملاحظہ کیا اس کا شان نزول اور اس آیت اس صورت کے اندر وہ قصے
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات سے ملاقات کا ہونا اور جنات کا قرآن سننا، سارا تذکرہ کرنے کے بعد پھر دعوت کے اصولوں پر حضور واپس آئے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اے مشرکین مکہ، اے جنات و انسان، میری بات غور سے سنو کہ میں صرف اور صرف اپنے رب کی طرف بلاتا ہوں، میں اپنے رب کی طرف بلاتا ہوں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، کہ میرا خدا ہی مجھے کھلانے والا اور میرا خدا ہی مجھے پلانے والا، میرا خدا ہی میرا حاجت روا ہے، میرا خدا ہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کسی بت کے اندر اور کسی اور کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جو میرے معبود ہونے کی جگہ پر آ سکے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ یہ توحید کا کلمہ، یہ ایمان کا سب سے بنیادی اصول ہے، یہ ایمان کا بنیادی اصول ہے کہ میرا آپ کا عقیدہ اللہ کی ذات پہ اتنا پختہ ہونا چاہیے، اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے بارے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کی عظمت، اس کی بڑائی میرے آپ کے دل میں نہ ہے، کوئی بھی نہ ہے۔ جب فرمایا کہ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، زنا، شراب، باقی جتنے بھی گناہ ہیں میں سب معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شرک کیا ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو جاننا، کسی کو بڑا سمجھنا، طاقت کے اعتبار سے، اس کے کھانے پینے والے ہونے کے اعتبار سے، اس کی عظمت کے اعتبار سے اور اس کا بڑا ہونے کے اعتبار سے کسی کو بڑا سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، شرک کا مفہوم یہ ہر وقت میرے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ کوئی پیر فقیر، کوئی بڑے سے بڑا، وہ اللہ کے برابر نہیں ہے، اللہ کے ہم پلہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے جو چیزیں ان کو دی ہیں وہ خدا کی عطا ہیں، وہ خدا کی، ان کے پاس اگر طاقت ہے، ان کے پاس کرامات ہیں، ان کے پاس تجلیات ہیں، اور انبیاء کے جو معجزات ہیں وہ خدا کی عطا ہیں۔ جیسے آگے مفہوم اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہماری عطا نہ ہوتی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور فرمانے کہ اگر اللہ کے میرے پیچھے کچھ نہ ہو تو میں کچھ نہیں ہوں۔ جیسے آگے آپ نے ترجمے کے اندر ملاحظہ کیا، اگر اللہ مجھے وہ چیزیں مجھ سے چھین لیں، اللہ وہ چیزیں مجھے نہ دیں، میں کچھ نہیں ہوں۔ میری ذمہ داری تو صرف یہی ہے کہ میں وہ پیغام پہنچاؤں، میں وہ ذمہ داری ادا کروں جو خدا نے دی ہے۔ اگر میں اس ذمہ داری کو چھوڑ دوں، ادا نہ کروں، تو مجھے بھی کون اللہ سے بچائے گا؟ اللہ کے عذاب سے کون مجھے بچائے گا؟ لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدًا، کون ہے جو مجھے اللہ کے علاوہ اللہ سے بچائے گا؟ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، شرک جو ہے وہ اللہ کے ہاں کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اسی لیے شرک کا مفہوم ہر ایک مسلمان کو واضح انداز کے اندر سمجھنا چاہیے کہ میری عبادات کے اندر، میرے اعمال کے اندر کوئی چیز مجھے اللہ کے ہم پلہ یا برابری کے اندر مجھے نظر نہیں ہے۔ میری دعا کا ماخذ صرف وہی ہو، میرے ہاتھ اٹھے صرف اسی کے لیے، صرف اسی کے سامنے ہاتھ اٹھیں، اے میرے مولا آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ میرا یہ کام کر دیں۔ اے میرے بندو ادعونی، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ نے بات ہی ختم کر دی کہ کسی غیر سے مانگنا، فلاں سے مانگنا، فلاں سے مانگنا۔ اللہ کہہ رہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری قبول کروں گا۔ اللہ نے بات ہی ختم کر دی ہے۔ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ آگے والا جملہ بڑا عجیب ہے کہ اے لوگوں میری بات سن لو واضح طور پر کہ میں ایک نبی ہو کر تمہارے لیے اللہ سے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ حضور اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کے کہہ رہے، اے میری بیٹی فاطمہ، عمل کرنا نہ چھوڑنا، یہ مت سوچنا کہ تیرا باپ نبی ہے اور تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، ولا میں تمہیں بچانے والا نہیں ہوں، میں تمہیں بچانے والا نہیں ہوں۔ اللہ کی شفاعت میرے واسطے سے تمہیں مل جائے گی، لیکن عمل کا سوال تجھ سے ضرور کیا جائے گا۔ یہ حضور اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور نبی آخر الزمان ہے، حسن و حسین کی ماں ہے، حضرت علی کی زوجہ محترم ہے، ان سے فرما رہے ہیں کہ بیٹی کبھی اس بھروسے کے اندر آ کے کہو جی میرا باپ تو نبی ہے، میں نمازیں چھوڑ دوں، میں عبادات چھوڑ دوں، میں زکوٰۃ دینا بند کر دوں، میں روزے رکھنا چھوڑ دوں، میں نماز پڑھنا بند کر دوں، فلاں چیزیں کر دوں، لو جی ہمارے پاس تو ماشاءاللہ پیچھے ایک لائن لگی ہوئی ہے، ہمارے لیے دعا کر دیں گے کافی ہو جائے گا۔ فرمایا کہ کسی کی دعا ضرور تمہیں فائدہ دے گی، لیکن عمل کا مطالبہ ہر ایک انسان سے ضرور کیا جائے گا۔ اس لیے مقام ضرور تلاش کریں،
اللہ والوں کی صحبت میں ضرور جائیں، لیکن بھروسہ کر کے ایسا نہ ہو کہ ہم نمازوں سے دور ہو جائیں، عبادات سے دور ہو جائیں کہ لو جی پیر صاحب ہے ماشاءاللہ دعا کر دیں گے ساڑی بھی بخشش ہو جائے گی، ضرور ان کی شفاعت کام آئے گی۔ ایک عالم اپنے طالب علموں کے لیے شفاعت کرے گا، ایک استاد اپنے شاگردوں کے لیے کام کرے گا، ایک فقیہ اپنے جن کو پڑھایا کرتا تھا سمجھایا کرتا تھا ان کے لیے شفاعت کرے گا، ایک امام اپنے مقتدیوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ اللہ ان کی سفارش کو قبول کریں گے، لیکن وہ سفارش ہوگی، ایک درخواست ہوگی، اور درخواست کے اندر دونوں پہلو ہوتے ہیں، قبول کی جائے یا رد کر دی جائے۔ اس لیے عمل نہ چھوڑنا میرے عزیز دوستو، یہ بندگی ہے، یہ بندگی نہیں ہے کہ فلاں وسیلے کے ذریعے سے میں ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ دوں۔ اللہم آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، وہ دعا کی درخواست ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر کسی کے لیے کچھ مغفرت ہوتی تو صحابہ اکرام جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا وہ عبادات میں سستی کر دیں۔ سب سے زیادہ عبادت کرنے والے دنیا میں حضور کے صحابہ ہیں، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے حضور کے صحابہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے سب سے بڑے، حضور کے بعد ان کا مقام ہے، دنیا میں سب سے بڑا ان کا مقام ہے، اور فرما رہے کاش کہ ابوبکر ایک کسی جانور کے بدن کا بال ہوتا، کاش کہ ابوبکر تنکا ہوتا جو ہوا کے اندر اڑ جاتا۔ اور فرمایا کہ ایک جنگل میں گئے، وہاں دیکھا کہ ایک جانور بیٹھا ہوا ہے، اور دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا کہ تو کس قدر مزے میں ہے، کھاتا ہے پیتا ہے اور تجھ پر کوئی حساب و کتاب نہیں، کاش کہ ابوبکر بھی تجھ جیسا ہوتا، کاش کہ ابوبکر بھی تجھ جیسا ہوتا کہ اللہ کے ہاں مجھ سے مطالبہ نہ کیا جاتا۔ ہم کس بھروسے میں بیٹھے ہیں؟ ہماری عبادات کی کمی کس بنیاد کی وجہ سے؟ اللہ نے واضح فرمایا لا املک لکم، آپ انہیں بتا دیں کہ میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ کون بچائے گا مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اگر میں خدا کا پیغام نہ پہنچاؤں؟ صرف پیغام پہنچانا ہی میری رہنمائی ہے، اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا میرے لیے اور پوری امت کے لیے نجات ہے۔ اور یاد رکھو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، کہ جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، جس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے نافرمان کی سزا جہنم ہے، اگرچہ عصیان تو کہتے ہیں ہر گناہ کو، لیکن مطلقاً ہمیشہ آگ کے اندر رہنا صرف کافروں کے لیے ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، حضور کی سفارش کی برکت سے وہاں سے نکال دیا جائے گا اور وہ جنت کے اندر ضرور بھی ضرور پہنچ جائے گا۔ اس لیے میں کئی بار یہ جملہ آپ سے کہا ہے کہ قرآن کے اندر جنت دوزخ کی بات یہ مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ کافر تو مخاطب ہی نہیں ہے، کافروں کے ساتھ تو بات ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، ان کے ساتھ تو مکالمہ ہے ہی نہیں ہے، وہ تو سیدھا جہنم کے اندر ہے۔ یہ جنت اور دوزخ کی بات تو مسلمانوں کے لیے ہے کہ ایک مسلمان اللہ کی نافرمانی کر کے جیے اور نافرمانی کے ساتھ چلا جائے، اس کے لیے سزا جہنم کی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے حضور کی سفارش کی ہے، فرمایا کہ میں سفارش کروں گا، اللہ میری سفارش کو قبول کریں گے، لیکن نامعلوم کتنا وقت جہنم کے اندر اللہ کی سزا میں رہنا پڑے۔ اللہ کی پناہ ہے، فرمایا کہ پناہ مانگا کرو اور توبہ کا معاملہ زندگی کے اندر ہمیشہ ساتھ رکھو۔ اگر کسی کو ایک وقت معمولی جہنم کے اندر سزا جس انسان کو ہوگی، صرف اس انسان کو ہوگی جن کے پاؤں کے اندر آگ کی جوتیاں ہوگی، اور وہ آگ کی جوتیاں کی وجہ سے سوچے گا کہ جہنم کے اندر سب سے سخت مجھ کو عذاب ہو رہا ہے، اس سے کہا جائے گا تیری سزا تو پورے جہنم میں سب سے ہلکی ہے۔ میرے عزیز دوستو، جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے ہر نبی جہنم سے پناہ مانگا کرتے، فرمایا کہ ہر نماز کے بعد جہنم کی پناہ مانگو، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ میں جہنم سے بچا لے، کہ جہنم سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت قریب کی جائے گی اور جہنم کو قریب کیا جائے گا کہ 70,000 فرشتے لگاموں کے ساتھ اس کو پکڑ کے کھینچیں گے، اور جہنم کہے گی اے اللہ اور مجھ میں ڈال، اے اللہ اور مجھ میں لوگوں کو ڈال، اے اللہ اور مجھے بھر،
اور مجھے بھر۔ اللہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو ڈالیں گے، تو بھر گئی، اللہ نہیں بھری، اور مجھ میں ڈالیے، اور ڈالا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ پاک اپنی پنڈلی، اس کی تجلیات جہنم کے اندر ظاہر فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہ کہے گی بس کر دیجئے، بھر گئی، اب میرے اندر گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، جہنم کی باتیں ہم ضرور سنیں اور سن کر پناہ بھی مانگیں۔ اے ہمارے مولا، ہمیں جہنم کے قریب ہی نہ کیجئے، اپنی سزا کے قریب نہ کیجئے، اپنی رحمت والا معاملہ کر دیجئے، اپنی محبت والا معاملہ کر دیجئے۔ اگر کسی کا واسطہ پڑ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کو واسطہ پڑ گیا، اس کا واسطہ پڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ کسی آدمی کی عبادت بھی اس کو جنت میں لے کر جانے والی نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت اس کو لے کر جائے گی۔ یا رسول اللہ آپ کو بھی؟ فرمایا کہ ہاں، مجھے بھی اللہ کی رحمت لے کر جائے گی، میں اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ بنی اسرائیل کا پھر ایک واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل کا ایک کافر جس نے 1000 سال تک اللہ کی عبادت کی، اس کو جنت میں لے کر جایا گیا۔ اللہ پاک نے پوچھا کہ بندے یہ بتا کہ تجھے تیرے عبادت کی وجہ سے جنت میں بھیجوں یا اپنی رحمت کی وجہ سے بھیجوں؟ یا اللہ میں نے 1000 سال تک سجدے میں زندگی گزاری ہے، 1000 سال تک، اللہ مجھے اپنے عمل کی وجہ سے بھیجیے۔ اللہ کہیں گے اچھا تجھے اپنے عمل پہ اتنا مان ہے؟ ہاں جی میں نے بڑی عبادت کی ہے۔ اللہ پاک فرشتے سے کہیں گے اس کو جہنم کے قریب لے جایا جائے، صرف جہنم سے دور کافی میلوں کے فاصلے سے اس کو جو ہے لے کر جایا جائے گا۔ پیاس لگے گی، خدا کے لیے پانی دے دیا جائے، اللہ پانی دے دیا جائے، فرشتے کہیں گے یہاں چیزیں بڑی مہنگی ملتی ہیں، یہاں چیزیں بڑی مہنگی ملتی ہیں، یہاں سستا کام نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں یعنی آپ اسٹیشن میں چلے جائیں، ایئرپورٹ میں چلے جائیں، چیزیں سستی ملنی چاہیے لیکن سب سے مہنگی ہوگی، 1 روپے کی چاہے 200 کی ہوگی، 300 کی ہوگی، یہاں چیزیں سستی نہیں ہیں۔ اچھا جی کتنی اس کی قیمت ہے؟ آدھا گلاس کی قیمت 500 سال کی عبادت ہے۔ 500 سال کی عبادت لے لو اور آدھا گلاس پانی کا دے دو، آدھا گلاس پیے گا، 500 سال کی عبادت چلی گئی۔ پھر آگے جائے گا، پھر پیاس لگے گی کہ دے دو بھائی تیرے پاس 500 سال کی عبادت ہے، آدھا گلاس ملے گا، وہ آدھا گلاس بھی پی لے گا، پھر ہنپے گا، اب کہے گا اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ پاک فرمائے کہ میرے بندے اب تو تیرے پاس کچھ رہ بھی نہیں گیا، میں تو تمہیں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میری رحمت ہی تمہیں لے کر جائے گی، ورنہ اگر میں نے کسی سے حساب لینا شروع کر دیا، فرمایا کہ جس سے حساب کا سوال کر دیا گیا وقد اہلکا، وہ ہلاک کر دیا گیا۔ جس سے حساب کا پوچھ لیا گیا، آجو بھئی لائن میں آ جاؤ اور آ کر بتاؤ کہ زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، اور زندگی کے اندر فلاں یہ کیا، زندگی کے اندر فلاں یہ کیسے کیا۔ اگر سوال کر لیا گیا پھر کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمت اگر جنت میں داخل کرا دے تو میرے عزیز دوستو اللہ کی رحمت کی وجہ سے چلے جائیں گے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میرے ذمہ جو خدا کا پیغام ہے، اگر میں پیغام ادا کر رہا ہوں تو میں گویا کہ خدا کے مقبول بندوں میں شامل ہوں۔ اگر میں اپنی ذمہ داری چھوڑ دوں، میرے عزیز دوستو یہ ذمہ داری اکیلے نبی کی نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ دین پر چلنا اور دین کی بات دوسروں کو بتانا یہ میری آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ فرمایا کہ ہماری مثال تو اس واٹر کی طرح ہے جو چوک پہ کھڑا ہو کر چاروں طرف سے آنے والی ٹریفک کو کہے ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ، کسی کو روک کر دوسری طرف روانہ کر دے۔ اگر وہ 1 منٹ کے لیے غافل ہو جائے، اس کی غفلت کی وجہ سے اتنے سارے لوگ ایک دوسرے کے اندر لگ کر ہلاک ہو جائیں۔ فرمایا کہ ایک مسلمان اس کی ذمہ داری بھی یہی ہے، اگر ایک مسلمان غافل ہو کر گزارے گا اس کی غفلت کئی لوگوں کو ہدایت سے دور کر دے۔ اگر ایک مسلمان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، وہ اپنے لیے جہنم نہیں بنا رہا، وہ اپنے لیے اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہو رہا، کئی لوگوں کو ساتھ رہنے والوں کو دور کر رہا، اپنی بیوی کو دور کر رہا، اپنے بچوں کو دور کر رہا، اپنے ساتھ کئی قوموں کو کئی خاندانوں کو اللہ کی رحمت سے دور کر رہا ہے۔ ورنہ ایک مسلمان کی سوچ، ایک مسلمان کی فکر، ایک مسلمان کا ولولہ اور ایک مسلمان کا جذبہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو اور کروڑوں انسانوں کو بدل سکتا ہے۔ اس لیے وہ جذبات اپنے اندر بنائیں، اے اللہ تو دین کو دنیا میں زندہ کر دے اور مجھے استعمال کر لے،
ان لوگوں میں مجھے بھی شامل کر دے جو دین کے اشاعت کے لیے آگے بڑھنے والے ہوں۔ اللہ میں تمنا رکھتا ہوں، میں جستجو رکھتا ہوں، میری نیت ہے اللہ میری نیت کی وجہ سے، میرے معمولی عمل کی وجہ سے مجھے ان لوگوں میں شامل فرما لے، تاکہ کل جب کھڑا کیا جائے تو مجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے جس کے پیچھے دعائیں کرنے والے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہوں جو اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ مجھے بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں عالم الغیب، کیونکہ غیب کی بات صرف خدا کو معلوم ہے، خدا کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ انبیاء کو خدا اپنی غیب کی باتیں بتاتے ہیں، لیکن علم غیب پورا کا پورا علم غیب وہ صرف خدا کو معلوم ہے، خدا کے علاوہ پورا غیب کسی نبی، کسی فقیر، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ علم غیب پورا کا پورا صرف وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہاں جو غیب اللہ نے انبیاء کو بتایا، جو بتایا، فرمایا کہ میں وہی کہتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اگر مجھے یہ کہا جائے کہ میں سب غیب کو جانتا ہوں، ایسا کہنے والا مجرم ہے، اس لیے کہ پورا غیب تو خدا کو پتا ہے۔ میں وہ غیب جانتا ہوں جو خدا نے مجھے بتایا۔ قرآن غیب ہے، اللہ نے مجھے بتایا۔ حدیث قدسی غیب ہے، وہ اللہ نے مجھے بتایا۔ ان لوگوں کے واقعات وہ غیب ہے جو خدا نے مجھے بتایا۔ میرے پاس وہ غیب ہے جو خدا کا ہے۔ میں اپنی ذات کے اعتبار سے اتنا نہیں ہوں کہ میں خدا سے زیادہ جاننے والا ہوں، یا میرے پاس خدا سے زیادہ علم ہے، یا میرے پاس دنیا جان کی ساری باتیں معلوم ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، مجھے وہی معلوم ہے جو میرے خدا نے مجھے بتایا ہے، اور فرمایا کہ وہ اتنا محتاط طریقہ ہے بتانے کا نبیوں کو کہ کوئی اور جن کان لگا کر سن نہ لے، کوئی اور شیطان سن نہ لے۔ ایک فرشتوں کی جماعت آتی ہے، چاروں طرف سے محفوظ طریقے سے وہ خدا کا پیغام نبی کو دیا جاتا ہے اور ان کے کان میں پہنچایا جاتا ہے۔ ایسا محفوظ طریقہ ہے کہ قرآن کو محفوظ طریقے سے بھجوایا گیا کہ آج 1450 سال گزر گئے، قرآن کا ایک لفظ نہیں بدلا، قرآن کی ایک آیت نہیں بدلی۔ ساری تدبیریں ہوئیں اور ساری چیزیں انہوں نے جمع کی کہ قرآن میں تبدیلی کی جائے، قرآن کو بدلا جائے، لیکن قرآن کا ایک لفظ آج تک نہ بدل پائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کو لانے والے محافظین اتنے مضبوط ہیں کہ کسی شیطان کی طاقت ان کے قریب تک نہیں آ سکتی۔ حضور کو پیغام محفوظ راستے سے دیا گیا۔ حضرت جبریل لے کر آتے، حضور سے دور کیا کرتے، حضور کو سنایا کرتے، حضور سے سنا کرتے، اور پوری وحی حضور کو سارے کے سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین نے لا کر حضور کو دی۔ اور جبریل لانے والے جو سب فرشتوں کے امام، اور جن کو دی جا رہی ہے وہ سارے کے سارے نبیوں کے امام، اور جس مہینے میں دی جا رہی ہے وہ سارے مہینوں کا امام۔ اللہ اکبر، ایسے محفوظ راستے سے یہ قرآن مجھے آپ تک پہنچا ہے۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کی سب سے سچی کتاب، دنیا کی سب سے عظیم کتاب، لیکن آج اگر خدا کا واسطہ اگر ہم اپنے دماغوں میں سوچیں، آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی مسکین ہے وہ قرآن ہے، کہ مسلمان آج اس کے پاس سب ٹائم ہے کرنے کے لیے، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ الماریوں کی زینت بن چکا ہے کوئی ہے پڑھنے والا؟ فرمایا کہ لوگوں ڈرنا اللہ سے، ایسا نہ ہو قرآن کو اٹھا لیا جائے، صبح اٹھو اور دلوں میں قرآن نہ ہو۔ اور فرمایا کہ جس دل میں قرآن نہیں ہوتا وہ تو منافق ہے، جس دل میں قرآن نہیں ہوتا وہ منافق ہے۔ اس لیے قرآن کا وافر حصہ یاد کرو اور یاد رکھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہ شفیع ہے، تمہارے بارے میں جھگڑا کرنے والا ہے، تمہارے بارے میں لڑنے والا ہے۔ فرمایا کہ قبر میں انسان کے اوپر آ کے لیٹ جائے گا، اللہ اس کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ سورۃ ملک آ کے لیٹ جائے گی، اور سورۃ الف لام میم سجدہ آ کر جھگڑا کرے گی، اے منکر نکیر سوال کرو اور دور چلے جاؤ، کوئی چیز اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ یہ ہر رات میری تلاوت کرتا تھا، اس کی تلاوت کی وجہ سے اے اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ ہماری سفارش کو قبول کریں گے، اگر آپ اس کو عذاب دیتے ہیں پھر ہمیں قرآن سے نکال دیجئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میری صورتوں تم رہو، میں تمہاری سفارش کو قبول کرتا ہوں، یہ میرا بندہ قبر میں امن میں رہے گا اور سلامتی کے ساتھ تمہاری نگرانی کے اندر اس کو جنت کے اندر پہنچایا جائے گا۔ پھر قرآن کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ ہائے کاش ٹائم مل جاتا، ہائے کاش تھوڑا سا پڑھ لیا کرتے۔ آج میرے عزیز دوستو وقت ہے،
الحمدللہ اللہ نے رمضان قریب کر دیا، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں، آدھا پارہ پڑھ لیں، ایک پاؤ پڑھ لیں، ایک پارہ پڑھ لیں، 1.5 پارہ پڑھ لیں، انشاءاللہ زندگی کا معمول بنا لیں گے، اللہ پاک اس کی برکت سے ہمارے لیے باقی مسائل بھی حل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق